آج کل کے لوگوں کی سب سے بڑی فکر کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے۔ کوئی بھی انسان پورا سال 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ سب کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے کہ دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اکثر ہم بند دروازوں کی طرف اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو دروازے کھلے ہوتے ہیں اس کی طرف ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک آپ نہ چاہو، کیونکہ جن میں محبت اور برداشت ہوتی ہے ان لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں سب تمہیں پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں تمہارا سب انتظار کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب محسوس ہو کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تو خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والے کو دوبارہ ملتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ کبھی آمنے سامنے آ بھی جائے تو وہ وہی لوگ نہیں رہتے۔ جہاں صرف جاہل ہی خوش رہ سکتے ہو، وہ عقل مند ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں سائل ہے، فرق اتنا ہے کوئی دروازے کے باہر مانگتا ہے تو کوئی دروازے کے اندر چھپ کر مانگتا ہے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکلنے کا ہنر سیکھیے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، زیادہ خیال رکھو تو اہمیت نہیں دیتے، نہ خیال رکھو تو رشتہ نہیں رکھتے۔ اپنی خوبی ملے تو اسے نکھارنا چاہیے، اور خامی ملے تو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کے مالک ہو گئے ہیں ہم۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے اچھا بولتے ہیں وہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دے تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ، گھٹیا انسان کو عزت دیں گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور آپ کو کمتر سمجھے گا۔ عورت کو تو اس ہوا سے بھی دشمنی محسوس ہوتی ہے جو اس کے من پسند مرد کو چھو کر گزرنے، بشرطے کا وہ عورت ہو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بھی بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمع رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا موقع نہ دے اور نہ اجازت دے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کی زندگی سے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے، جسے ایک بار اس کی ہوا لگ جائے پھر وہ لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ زندگی کتنی بدل جائے گی اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب
بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور تمہارے یقین پر پختہ مہر لگانے کے لیے پھر اس نے تم سے وہی وعدہ کیا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو پھر تم نا امید کیوں ہو گئے؟ کیسے اتنی جلدی رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو، بس وہ تمہیں صبر اور ضبط کے رنگوں سے آشنا کرانا چاہتا ہو، اور پھر تم اس کے بعد بہترین اجر کے حقدار بن جاؤ۔ سنو، جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت بھی انہیں پھر ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سنو، تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، علم و حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو۔ وہ ضرور جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا، بس مانگتے رہو صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور یقین رکھو کہ اللہ رب العزت جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ وہ ایک کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لیا جائے گا، اور اگر تم اس سے رابطہ توڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ تم مانگنے میں حد کر دو، وہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ رب العزت کو بتا کر تو دیکھو۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا، اور تمہیں یقین دلائے گا کہ اس اندھیری رات کے بعد پرسکون اور روشن صبح تمہاری منتظر ہے۔